اعلیٰ عدلیہ ہے، اوگسٹ سپریم کورٹ ہے، بڑا کچھ ہے. خیر، بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سپٹمبر اور اکتوبر وہ لڑائی کے مہینے ہیں. کا مقصد ابھی اٹس مین پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے. جفر سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نظر آ رہی ہیں، اور آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیے گا لڑائی بڑھے گی ان کی آپس میں. پی ڈی ایم کی نون فائدہ لینا چاہ رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی نہیں لینے دے گی. کیوں پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے، جو جفر میں بتا رہا ہوں، جفر سے جی بسم اللہ بسم اللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم. اس طرح ہے کہ میں اس وقت جو پروگرام کر رہا ہوں یہ فلک شیخ آفیشیل پہ کر رہا ہوں، اور اس میں آپ لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دوں گا. اور میرا اپنا بھی ایک ذاتی چینل ہے، اس پہ بھی آپ آئیں، اس پہ بھی میں ڈیلی پروگرام کر رہا ہوں، انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان پہ. تو آج کے جو سوالات ہیں وہ بڑے اہم ہیں. سیاست کے حوالے سے بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب پہ کیا فرد جرم عائد ہوگی، اور پھر کیا اس میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یا نااہل ہوں گے. یہ سوال بڑا اس وقت گردش کر رہا ہے. ایک بات میں بتاتا چلوں، میں نے کہا تھا کہ جولائی اور اگست کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اللہ کے حکم سے فرد جرم عائد کریں، جو مرضی کریں، اعلیٰ عدلیہ ہے، اوگسٹ سپریم کورٹ ہے، بڑا کچھ ہے. خیر، بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سپٹمبر اور اکتوبر وہ لڑائی کے مہینے ہیں خان کے لیے. وہاں پہ نااہلی سے بچنا ہے. وہ بچ گیا خان تو وزیر اعظم پاکستان ہے. اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ میری پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا پی ٹی آئی کالعدم نہیں ہوگی، اور آپ نے دیکھا، میں نے کہہ رہا تھا بڑے دنوں سے، 2-4-5 دن سے کہہ رہا تھا کہ علی محمد صاحب باہر آ جائیں گے، شہریار افریدی آ جائیں گے، پرویز الہی صاحب آ جائیں گے. آج آپ نے دیکھا شہریار افریدی بھی آ گئے، عامر ڈوگر صاحب آ گئے، ابھی دیکھیے گا عمر چیمہ صاحب بھی آئیں گے. ان کا آنے کا مقصد ابھی اٹس مین پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے. جفر سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نظر آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی وڈا کھڑا کر دے گی پنجاب دے وچ، کے پی کے دے وچ. تو تانوں نظر آ جائے گا کہ تحریک استحکام اتنی مضبوط نہیں کینڈیڈیٹس لے جانے سے، کیونکہ ووٹرز نے ڈالنا ہے. اور جو موروثی سیاست کے لوگ نکل گئے، اب خٹک صاحب کی جو پارٹی وہ بھی کوئی اتنی مضبوط دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ موروثی سیاست کے جو لوگ نکل گئے ان کی جگہیں اگر خان صاحب اب کھمبے بھی کھڑے کر دیں، یا نوجوان جو محلے کے ہوتے جنہوں نے گھر بھی نہیں پوچھا جاتا، وہ بھی سونے جت جان لگے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 2 دن پہلے اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. میں نے کہا تھا 1 یا 2 دن پہلے اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، مدت پوری نہیں کریں گی، 90 دن کے بعد الیکشن. وہ آپ دیکھیں گے بھاگنے کے لیے ایک راستہ انہوں نے رکھا ہے کہ سینسس کے لیے، لیکن ابھی یہ بات نہیں. پیپلز پارٹی کا میں نے کہا تھا پی ڈی ایم میں وڈا کھڑا کرے گی پیپلز پارٹی، اور وہ سیدھی ہو گئی ہے نون کے سامنے. اور آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیے گا لڑائی بڑھے گی ان کی آپس میں. پی ڈی ایم کی نون فائدہ لینا چاہ رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی نہیں لینے دے گی. کیوں پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے، جو جفر میں بتا رہا ہوں، جفر سے واری ہو دی ہے. نواز شریف صاحب کے بعد عمران خان صاحب آ گئے، اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب آ گئے، نگراں وزیر اعظم میں بھی وہ جانا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نہیں آن دے گی. ببر شیرا اس لڑائی دا فائدہ صرف خان ہے، عمران خان نو، کیونکہ میں تو کیا ہے او 1/10 1/11 1/12 دا مالک ہے. لڑائی وہی سپٹمبر اکتوبر، جولائی اگست پی ڈی ایم دی لڑائی، اور انہوں نے آپس پڑ جان گے، ایک دوجے تے الزامات لان کے، وہ دا فائدہ ملے گا. اب ایک اور بات، شبر زیدی صاحب نے کہہ دیا جی پی ڈی آئی کے دور میں یہ ملک جو تھا معاشی حوالے سے فلاپ ہو جاتا، کچھ بھی جو مفہوم ہے. اسد عمر صاحب نے کہا ہمارے پاس تو 9.8 ارب ڈالر تھے. یہ کہاں سے آپ کہانی لے آئے نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الفاظ اور منہ کھلنے جائیں گے. اب پی ٹی آئی بولے گی، میدان اور سڑکوں پہ دکھائی دے گی، بالکل دے گی آپ کو.
نواز شریف صاحب کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے وہ آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ سپٹمبر میں آئیں گے، اور وہ بھی تھرمامیٹر چیک کیا جائے گا، کہیں آگے گرفتار نہ ہو جائیں اور لمبا نہ ہو جائے کام۔ اور سپریم کورٹ نے تو جو فیصلے دینے آئین کے ساتھ دینے ہیں، قانون کے لیے کے حوالے سے دینے، کسی کی ذاتی پسند نہیں سے نہیں ہوتے کی بات تو یہ کہیں وہ اگر آتے بھی ہیں ہائی کورٹ میں کوئی اپیل دے کر آرڈر سسپینڈ کروانے کا ان کا مائنڈ ہوگا، میں ظاہر قانون دان بھی ہوں، اس میں دیر نہ ہو جائے، گو کہ جلدی جلدی ہو جاتی ہیں چیزیں، مجھے پتا ہے ظاہر قانون کو میں سمجھتا ہوں، لیکن تھرمامیٹر چیک ہوگا، بالکل ہوگا۔ اگست میں نہیں آ رہے فی الحال تو خیر، آپ کو ہم آئندہ دکھائیں گے، عمر چیمہ صاحب بھی نکلیں گے، آئندہ دکھائیں گے، پرویز الہی صاحب آئیں گے اور وہ بڑے دبنگ انداز میں آئیں گے، بالکل آئیں گے، اور جو کھڑے رہ گئے وہی ملک کے آگے ستون کی طرح ملک کے آگے کھڑے ہوں گے، دشمنوں کے آگے کھڑے ہوں گے، اور کسی قسم کی کرپشن نہیں ہونے دیں گے۔ آئندہ آنے والا ٹائم میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اکتوبر کے بعد ملک پاکستان ترقی کی طرف جائے گا، گو کہ ابھی مہنگائی فل ہے اور بڑھے گی۔ خیر، کل بتائیں گے آپ کو، اور ابھی ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں، وہ سن لیجئے۔ آکاش ہیں، والدہ پریا ہندوستان سے ہیں، 10/10/2003، جاب نہیں ہے اور کون سی کرنی چاہیے؟ آکاش، آپ کوئی ڈپلومہ کر لیں، کوئی الیکٹرانک کا، الیکٹریکل، میکینیکل کا کوئی ایسا کر لیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس سال اکتوبر کے بعد آپ کا جاب والا سلسلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وسیم اکرم صاحب ہیں، والدہ شکیلہ سعودیہ میں ہے، پولینڈ کے لیے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، 25/10/1991، بالکل اپلائی کیا ہے، بالکل پولینڈ جائیں، بالکل جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور تسبیح پڑھتے رہے ہیں یا برو کھلا پڑے، اللہ خیر کرے گا۔ اس کے بعد ہیں فتح رافع، والدہ نازیہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ میں کس بٹے کا مالک ہوں؟ آپ کا بہت خوبصورت بٹا ہے، 1/12، بڑی ترقی کرو گے، بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ذیشان، والدہ رخسانہ، اور 1/10/1984، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے پتھر کون سا اچھا ہے، تو میں یہ بتاتا چلوں، یہ نیلم کا پتھر پہنے، اور کاروبار میں یہ کوشش کریں کہ کپڑا، الیکٹرانکس یا کاغذ سے ریلیٹ کوئی ایسی چیزوں پہ چلے جائیں، اس میں بہتر رہے گا۔ اور سٹون پوچھا ہے کتنے کیرٹ کا، تو 9 کیرٹ کا پہن لیں، 7 کیرٹ کا پہن سکتے ہیں، یہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد سچن حسین بھی ہے اور سچل حسین بھی، تو خیر نام میں انہوں نے، میرے خیال سے سچل ہے، انہوں نے سچن لکھا ہے، لیکن خیر مجھے سمجھ تو آ گئی ہے بات۔ والدہ جو ہیں سبینہ خاتون ہیں، 6/4/2000، بے روزگار ہیں، اللہ کے حکم سے اسی سال میں کامیابی اور یا خالقو کی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ محمد ارسلان بٹ ہیں، والدہ ساجدہ طارق ہیں، 28/1/88، مالی حالات، اور کیا دبئی چلا جاؤں؟ میں بالکل آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ دبئی جائیں، اور اس میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابیاں ملیں گی، اور آپ کوشش کریں سپٹمبر کے مہینے میں چلے جائیے، اکتوبر نومبر سے کامیابیاں شروع ہو جائیں گی، اللہ خیر کرے گا۔ ایک تسبیح پڑھا کریں، استغفار استغفار، ہر وقت اللہ بہت کرم کرے گا انشاءاللہ۔ کراچی سے تنویر شیخ صاحب، والدہ نسیم ہیں، 19/10/1967، 67، 56 سال، مالی حالات کا پوچھا ہے، تو میرے بھائی یا خالقو کی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگلے مہینے سے بہتری آئے گی۔ جاوید انور ہیں، والدہ نازیہ ہیں، 10/1/95، بٹا پوچھ رہے ہیں، بٹا ہے ان کا 1/10، اور یہ بہت اچھا بٹا ہے، کامیابیاں ملیں گی۔ ہادیہ ہیں، 25/3/2003، شادی اپنوں میں یا غیروں میں؟ تو میں یہ بتاتا چلوں، اپنوں پہ کرم، غیروں پہ ستم، ایسا لگ رہا ہے۔ تو خیر اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ کل پھر آئیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ حافظ۔